بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے چیئرمین صاحب، ان کے ممبران اور آج کی اس تقریب کے آرگنائزرز، مجھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا حکم ملا تھا، تو میں نے ان کا جو واٹس ایپ بھیجا مجھے، اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس لیگل کمیشن آن بلاسفیمی نے بلائی ہے. یہ عمل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم کہ اس کمیشن کے ممبران کو جو کافی عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ان کے ذمہ آیا. یہاں مجھ سے پہلے بہت سارے دوستوں نے گفتگو کی. بلا شبہ میرا دین جو ہے وہ کسی کے دین کو برا کہنے سے بھی روکتی ہے. اپنے دین کو تو چھوڑیں، اور اپنے دین میں تو بہت ساری فقہ بھی ہیں، لیکن کجا ان کے بارے میں گفتگو کرنا، لیکن کسی غیر مذہب، کسی دوسرے مذہب کے بارے میں بھی مجھے تنبیہ کی جاتی ہے کہ میں اس کو برا نہ کہوں. بلاسفیمی لاز کی سزا تو پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے، اور یہ آج سے کچھ 25-30 سال پہلے امینڈمنٹ آئی تھی پاکستان کے قوانین میں، اور ڈیتھ پینلٹی رکھی گئی تھی بلاسفیمی کا جو آفینس کو کمٹ کرتا تھا. اس سے پہلے یہ سزا نہیں تھی. لیکن پاکستان میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس لاء کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ کاوش بھی نہیں کی گئی، اور وہ ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی ہماری اسٹیٹ کی ایجنسیز کے پاس، اور بعض اوقات یہ لاء مس یوز بھی ہوا، اور اس میں احتیاط کی زیادہ ضرورت تھی. لیکن اب جو ایشو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. یہ نئی انوینشن اور نئی انوویشن ہے جس سے دنیا بہرہ ہو رہی ہے. انوینشنز اور انوویشنز جب بھی آتی ہیں اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہیں. فائدے تو ضرور سوشل میڈیا سے مختلف اقوام اٹھا سکتی ہیں، نئی مختلف جو نسلیں ہیں وہ اٹھا سکتی ہیں، لیکن اس کے جو برے اثرات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ان برے اثرات سے روکنا ذمہ داری معاشرے میں، ایک تو معاشرے کی بحیثیت خود ایک اپنی ذمہ داری ہے، پھر ریاست اور ریاست کی ایجنسیز کی ذمہ داری بنتی ہے. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بہت زیادہ مؤثر قوانین نہیں ہیں. اگر قوانین ہیں بھی تو وہ جو ایجنسیز ان قوانین کو ایگزیکیوٹ کرنے والی ہیں ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور سزا کا جو کنسیپٹ ہے اس کا بیسیکلی کسی کو کوئی سزائے موت دینا اور 5 سال 10 سال قید کرنا کا مقصد یہ تو نہیں کہ صرف اس شخص کی تک محدود رہے یہ بات، بلکہ اس کا ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہونا چاہیے. اور ڈیٹرنٹ ایفیکٹ تب ہو سکتا ہے، کرائم تب رک سکتا ہے کہ جب اس کا ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہو اس کی پنشمنٹ کا. اگر اس کی پنشمنٹ کا ڈیٹرنٹ ایفیکٹ نہیں ہے تو کرائم بڑھتا رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ بلاسفیمی کا آفینس کمٹ کرے، ہماری ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ اس آفینس کے بارے میں ہم کورٹ آف لاء میں اسٹیبلش کریں. اس آفینس کو پولیس مقدمات بنا دے، ایف آئی اے بنا دے، لیکن پراپر مٹیریل نہ ہو کورٹ کے پاس لے کے جائیں، پراپر ایویڈنس نہ لے کے جائیں، اور وہ ایکویٹل ہو جائے، تو اس سے ہمارے جو بلاسفیمی لاز ہیں اس پہ
اچھا اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ جو ڈیٹرن افیکٹ ہے وہ لوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بھی آئے، اور بیسک ذمہ داری میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سمجھتا ہوں۔ جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے 1973 کے، انہوں نے ڈیلیبریٹلی اور بائی ڈیزائن اس ادارے کو قائم کیا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ اپنا ان پٹ دیں، پارلیمان کو اپنا ان پٹ دیں، ایگزیکٹو کو اپنا ان پٹ دیں، تاکہ جب فریمرز آف دی لاز جو ہیں وہ ایسے قوانین بنائیں جو اسلام کی مطابقت رکھتے ہوں۔ اور کچھ عرصے سے اسلامی نظریاتی کونسل جو زیادہ افیکٹولی کام نہیں کر سکی، جو میں نے محسوس کیا، کیونکہ ایک سٹیج پہ یہ بھی ہوا پاکستان میں کہ ایک عدالت قائم کی گئی کہ جو اس بات کو ایگزامن کرتی تھی کہ کون کون سے قوانین اسلام سے متصادم ہیں یا ان اکارڈنس ود اسلام نہیں ہیں، تو وہ ریکمنڈیشنز بھی دیتی رہی۔ لیکن قوانین بنانا پارلیمان کا کام ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یا کسی اور ادارے کا کام نہیں ہے، اور یہ کام ہم کسی اور کو تفویض بھی نہیں کرنا چاہتے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندے وہی قانون سازی اس ملک میں کریں، اور یہ اختیار انہی کا ہے، کسی فرد واحد کے پاس نہیں ہے، کسی اور ادارے کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہ بات کہتا ہے کہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ لیجسلیشن جو ہے یہ پارلیمان کا کام ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو یہ لیگل فورم ہے، آپ کا کمیشن جو بنایا آپ نے، آپ کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے پارلیمان کے ممبران کے ساتھ بھی، اور آپ کی کوارڈینیشن بہت ضروری ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کے ساتھ بھی۔ پاکستان میں ایک بڑی بدقسمتی، ہمارے پاس ریسرچ کے انسٹیٹیوٹ بڑے کم ہیں، انٹرسٹ ہی کوئی نہیں لیتا ریسرچ پہ۔ اور اس ملک میں ایک بدقسمتی بتا دو، جس سے میں بطور چیئرمین سینٹ بھی میرا واسطہ رہا، بڑی بدقسمتی کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان میں جو لیجسلیٹو ڈرافٹنگ ہے، اس کے لیے صرف ایک بندہ تھا آپ کے پاس، وہ ملک محمد خان نام ہے اس کا، حاکم خانہ، وہ ریٹائر بھی ہو گیا، اس کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دی جا رہی تھی۔ اور اس سے پہلے میں جسٹس امجد شیخ صاحب کو جانتا تھا، تو بڑی ایسی ہستیاں ناپید ہیں کہ جو سجیسٹ کر سکیں کہ لیجسلیٹو ڈرافٹنگ ہوتی کیسے۔ ایون موسٹ آف دی پارلیمنٹیرینز بھی، میں جس میں خود میں پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، کہ یہ بڑی ایکسپرٹیز چاہیے لیجسلیشن کی ڈرافٹنگ کے لیے۔ تو حاکم خان ہی ایک بندہ ان کے پاس تھا، تو میں نے کوشش کی کہ کوئی بندہ ہائر کیا جائے، حاکم ریٹائر ہو گیا، 7 سال سے ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے، تو اتنی کم فیس رکھی گئی MP1 کی، 5 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے میں کوئی اچھا وکیل جو ڈرافٹنگ جاتا ہوں لیجسلیشن کی، وہ آنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کے لیے پھر مجھے یہ کرنا پڑا، میں نے کہا میں یہاں سے ایکسپرٹس کوئی اوریجنیٹ کر کے باہر بھیج دوں، وہ بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ تو پھر میں نے کیلیفورنیا سے ایک خاتون کو انگیج کیا کہ پارلیمنٹیرینز کو یہ سکھائے کہ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے، کیونکہ میں اس زمانے میں پپس کا پریزیڈنٹ بھی تھا، اور اس ادارے میں نے کورسز سٹارٹ کرائے کہ پروونشل اسمبلیز کے ممبرز، پروونشل اسمبلیز کا سٹاف، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا سٹاف، ان کو سکھایا جائے۔ اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں محسن لغاری صاحب میرے ساتھ سینٹ میں تھے، تو وہ ایک کمپٹنٹ پارلیمنٹیرین ہے، آج کل وہ پروونس میں منسٹر ہے فائنانس کے۔ تو انہوں نے کہا زندگی میں مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ پارلیمنٹری لیجسلیشن ہوتی کیسے ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ریسرچ کے وہ ادارے نہیں ہیں، بڑے محدود ادارے ہیں، اور نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ریسرچ کی طرف توجہ دیں، اور جب تک ریسرچ نہیں ہوگی آگے مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ تو ڈیولپمنٹ تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب آپ ریسرچ کریں گے، ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی آپ ریسرچ کریں گے۔ تو یہ آپ کا ایک ادارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریسرچ کا ادارہ مجھے لگا کہ جس نے بہت ساری ریسرچ کی آپ کے اس کمیشن نے،
اور بہت ساری سجیشنز دیں، اور بغیر سجیشن کے تو آپ بغیر ریسرچ کے تو آپ سجیشنز نہیں دے سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کاوش قابل تحسین ہے. یہ بڑا اٹس اے گڈ ایفرٹ فور کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنا انپٹ دے رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کی کوآرڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں بلکہ یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ آپ چیئرمین سینٹ سے بھی ملیں اور اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بھی ملیں، اور ان کو یہ باور کروایا جائے کہ بائی انویٹیشن جو لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں نا، نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی، آپ کو بائی انویٹیشن وہاں بلایا جائے تاکہ آپ لیجسلیشن کے وقت اپنا انپٹ دے سکیں اس پہ، تاکہ پھر آپ کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ہم یوٹیلائز بھی کریں، اس سے ہم استفادہ بھی حاصل کریں. تو یہی میری چند گزارشات تھی. میں ریئلی آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس اینڈ وی ہوپ سو دیٹ یو ول کنٹینیو ڈوئنگ آل دیز تھنگس. Wherever you need us, we are available for you. Thank you very much. Thank you.